روایات اور صوفیانہ تذکروں میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک سنگ دل ڈاکو کس طرح ایک اللہ والے کی نگاہ کرم سے اپنی پوری زندگی بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 618 ہجری کا واقعہ ہے جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت شیخ اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی۔ پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گفتگو بہت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی نما انسان تھا جو آوازیں لگا کر اپنا دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزرا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، دہی بیچ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خریدو گے؟ اس شخص نے بے نیازی کے ساتھ تلخ لہجے میں کہا، ہاں ہاں خریدیں گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہے۔ دراصل دہی بیچنے والا شخص بدایوں کا مشہور ہندو ڈاکو مولا تھا جس نے چوروں کی ایک جماعت بنائی تھی جو دن کے وقت مزدور پیشہ لوگوں کے لباس میں محلہ با محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا لیکن اس نے بھی دہی فروشی کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے آوازیں لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے مولا کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام فقیر ہے، اس لیے اس کے طرز گفتار سے اکڑ پن جھلکنے لگا تھا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں ہاں خریدیں گے، تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔ مولا جیسا ڈاکو اور جابر و سفاک انسان ان الفاظ کا متحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے سر پر رکھے ہوئے دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرنے والا آخر کون شخص ہے، مگر جیسے ہی مولا کی نظر
حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے رخ روشن پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش اتنی شدید تھی کہ مولا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب کیا بیچو گے؟ پھر تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع تو خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی ہے؟ مولا شدید عالم تحیر میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ پھر جب اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مولا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ اپنا دل و جان بھی بیچ ڈالوں گا۔ اللہ کے لیے واپس نہ لوٹ آؤ، مجھے خرید لو، بے مول خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر رونے لگا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بدایوں نے دیکھا کہ ایک سفاک ہندو اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا نے لوٹا ہوا تمام سرمایہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ مولا کے پاس 1,00,000 جیتل موجود تھے۔ جیتل ہندوستان کا قدیم سکہ تھا۔ جب مولا نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کو نظر کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مولا کا ہندوانی نام بدل کر علی رکھ دیا تھا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اسے میرے پاس بھیج دیتے اور میں حکم کے مطابق اتنی ہی رقم سائل کو دے دیتا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جب بھی کسی سائل کو علی کے پاس بھیجتے تو 5 جیتل سے کم نہیں دیتے تھے، اور موجودہ صورتحال یہ تھی کہ علی کے پاس صرف 1 جیتل بچا تھا۔ ابھی علی ذہنی انتشار میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی، علی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں 1 جیتل دے دو۔ علی نے وہ آخری سکہ بھی دے دیا، مگر اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیخ عجیب و غریب حساب رکھتے ہیں، ایک ایک کوڑی کا حساب دل میں رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بدایوں سے بنگال جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو علی کو تصور فراق نے مضطرب کر دیا۔ اس نے سوچا، شیخ مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ میں تو اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے،
کیا میں دوبارہ اس دنیا کے بازار میں بکوں گا؟ میرا نیلام ہوگا اور لوگ میری بولیاں لگائیں گے۔ شیخ کی جدائی کے خیال سے علی زارو قطار رونے لگا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں علی، دنیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ تم اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ ہی کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کی ہے، تو ایک ظاہری سبب ہوں اور درمیان کا ایک حصہ ہوں، اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اور وہی تمہاری کفالت کرے گا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی علی کو سمجھا رہے تھے، بدایوں میں میرا کام ختم ہو چکا، تم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، مگر بنگال ہمیں پکار رہا ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ لوح محفوظ پر یہ رقم ہو چکی ہے، آسمانی تحریریں مٹائی نہیں جا سکتی، جس طرح سر زمین بنگال میرا مقدر ہے، اسی طرح خاک بدایوں تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا، میں بحکم خدا یہ علاقہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس بت کدے میں اذان دو، اتنی پرجلال آواز میں اذان دو کہ مندروں کے ناقوس ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور برہمن اپنے گلے سے زنار توڑ کر پھینک دیں۔ اللہ تمہاری نگہبانی کرے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی زبان سے ادا ہوئے اور پھر آپ بنگال کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعد میں یہی علی درجہ ولایت تک پہنچے اور تاریخ میں علی مولا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سرے پر دستار فضیلت باندھی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔